ہمارا ہے 49 ابتدا سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ حجرات کی ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنی بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شریعت مقدس اسلام جو ہے وہ ایک جماعت قائم کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ بنیادی طور پہ اس جماعت کے جو پروٹوکولز ہیں، اس کے جو SOPs ہیں، اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے۔ یہ جماعت جو ہے یہ یعنی اسلامی تحریک کے اندر جو اسلام معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، حالت امن میں بھی اور حالت جنگ میں بھی یہ جماعت جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس کے بغیر ہم عملی زندگی کے اندر جو اللہ کا دین کی حاکمیت کا تصور ہے وہ قائم نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ اگر یہ جماعت قائم نہیں کی جائے گی تو اللہ کے دین کو حاکم نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے کے اندر جو منکرات ہیں، جو منکرات کی ماں ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کی نفی نہیں کی جا سکتی، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس جماعت کا جو قیام ہے ظلم کے خاتمے کے لیے، عدالت کے قیام کے لیے، یہ واجب نہیں بلکہ اوجب ہے۔ اگر یہ جماعت وجود میں نہیں آئے گی تو ہم دعائیں تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں آپ ایک محلے کے اندر بھی آپ ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام نہیں کر سکتے۔ ایک محلے کے اندر، راولپنڈی یا پاکستان تو بہت بڑی جگہ ہے، ایک محلے کے اندر، ایک خاندان کے اندر آپ نہیں کر سکتے اس کام کو جب تک آپ کے پاس یہ جماعت جو ہے اس کو آپ قائم نہیں کرتے۔ اس لیے وہ جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو الہی ارادہ اور پروگرام ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ الہی ارادہ جو ہے وہ صرف کتاب میں رہے گا، صرف قاریان قرآن کی زبان پہ ہوگا، حافظان قرآن کے ذہن میں رہے گا، لیکن عملی زندگی میں اس الہی ارادے کو آپ عملی جامہ نہیں پہنا سکتے۔ آپ روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ نہیں کر سکتے، آپ روئے زمین پہ عدالت قائم نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس یہ جماعت وجود میں نہیں ہے۔ یہ جماعت جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر یہ قائم نہیں ہو جاتی، یہ اس کے پروٹوکولز ہیں۔ اب کہ اس جماعت کے جو ممبران ہیں انہوں نے اپنے امیر کے ساتھ کس قسم کا طرز عمل اختیار کرنا ہے، ان کا جو باہمی رابطہ اپنے امیر کے ساتھ ہے وہ کیسا ہوگا، یہ اس کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے کہ امیر ہوگا کون۔
امیر جو ہے وہ کون ہوگا، یہ جاننا جو ہے، یہ میں نے 3 مراحل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ یہ جو نظام ہے ولایت کا، اس کے 3 ٹیئرز ہیں، 3 لیئرز ہیں۔ اللہ ولی ہے، پھر اس کا رسول ولی ہے، اور پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ یہ 3 ٹیئرز ہیں اس کے، اور ان کے ساتھ رابطہ جو ہے نا، اگر نبی و رسول ہے تو وہ امیر ہوگا، اگر وہ نہیں تو پھر اولی الامر ہوگا۔ اولی الامر کے اندر پھر آگے 2 شکلیں ہم نے بنائی تھی، یا وہ معصوم ہوگا اور یا وہ غیر معصوم ہوگا، لیکن شریعت مقدس اسلام قرآن کریم کا حکم جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم میں سے جو ولی امر ہے، تو اب وہ جو ولی امر کا انتخاب ہے وہ کون ہونا چاہیے، یہ ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ آپ پاکستان کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو یعنی پاکستان کی سرزمین پر برادران اہل سنت کے اندر بھی اور برادران اہل تشیع میں بھی اس وقت ایک کافی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، عدالت کو قائم ہونا چاہیے، اللہ کے دین کو حاکم ہونا چاہیے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اور ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یعنی وہ جو افرادی قوت ہے وہ بجائے اس کے کہ ایک جماعت میں ایک امیر کے پیچھے کھڑی ہوتی، وہ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، اور کثرت جماعت نے جو خود جماعت کے قیام کا مقصد ہے اس کو ختم کر دیا آگے۔ وہ سینرجی جس چیلنج کا اس وقت سامنا ہے، یعنی ظلم کے خاتمے کے لیے جو یہ ظالمانہ نظام جو ہے جسے سیکولر نظام کہا جاتا ہے، اس نظام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے وہ یعنی منتشر جماعتیں نہیں کر سکتی، وہ ایک امیر کے پیچھے آئیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہوں، جیسا کہ میں نے آغا عارف حسین شہید سے خود یہ بات سنی ہے، یہ نہیں کہ کسی سے میں نے کسی نے آ کے نقل کیا میرے پاس، میں اس محفل میں خود موجود تھا۔ آغا عارف حسین شہید جب تشریف لائے واپس ایران سے، تو عزا خانہ زہرا کراچی میں ایک یعنی نشست ہوئی علماء کے ساتھ ان کی، میں بھی اس میں موجود تھا اس وقت۔ تو اس نشست میں آغا عارف حسین شہید نے یہ 2 باتیں کہیں، جو میں ویسے تو وہاں بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 2 باتیں ضرور، کیونکہ اس ہماری بحث کے ساتھ یہ بڑی ان کا زبردست گہرا رابطہ ہے۔ 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو کہ اگر مفاد اسلام کے لیے اگر یہ برادران اہل حدیث جو ہیں، اس زمانے میں علامہ احسان علی ظہیر صاحب جو تھے وہ اہل حدیث کے ایک لیڈر تھے، اور وہ یعنی ان کے جو نظریات تھے شیعہ حضرات کے بارے میں وہ کافی سخت قسم کی باتیں کرتے تھے وہ۔ تو آغا عارف حسین شہید نے اس تمام شیعہ علماء کی جو گیدرنگ تھی ان سب کے سامنے بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مفاد اسلام اتنی اہمیت کے حامل چیز ہے کہ اگر مفاد اسلام کو بچانے کے لیے اور یعنی اس سرزمین پر اللہ کے دین کے یعنی کی بالادستی کے لیے اگر ان نظریات کے ساتھ جو اس وقت اہل حدیث بیان کرتے ہیں، اگر یہ ان نظریات کے ساتھ بھی میری طرف دست تعاون بڑھائیں گے تو میں ان کے ساتھ بھی اتحاد کر لوں گا، کیونکہ مسئلہ جو ہے مفاد اسلام جو ہے وہ سب سے عالی ترین چیز ہے۔ ان کان الدین محمد لم یستقم الا بقتل،
اگر غلبہ دین منحصر اور موقوف ہے تو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بالادستی، ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام جو ہے وہ منحصر ہے اس چیز میں کہ میں اپنی جان قربان کر دوں تو یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ پھر یہی ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں گا مگر اللہ کا دین بچاؤں گا، دین کا مفاد بچاؤں گا۔ یہ ایک تھمب رول ہے، یاد رکھیے گا۔ جب اس کو ہم مفاد اسلام کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنے شخصی مفادات، خاندانی مفادات، گروہی مفادات کو، فرقے کے مفاد کو آگے کرتے ہیں تو دین تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک آغا عارف حسین شہید نے یہ بات کہی، دوسری انہوں نے یہ بات کہی کہ میں جب ایران گیا تو وہاں پر میری علماء کرام سے، بزرگان سے، یعنی ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں تو ان حضرات نے، علماء کرام نے پاکستان کے علماء شیعہ علماء کے نام ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جب بھی کبھی دین مبین اسلام کی بالادستی کے لیے تحریک چلے گی، اسلامی تحریک جو اٹھے گی تاکہ ایک اسلامی انقلاب یہاں برپا کیا جائے، تو اس تحریک کی جو لیڈرشپ ہے، جو اس کو لیڈ کرنے والے اہل سنت کے علماء ہوں گے۔ شیعہ علماء ان کا ساتھ دیں گے، صرف ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ دو باتیں انہوں نے اس محفل میں کہی تھی۔ مفاد اسلام سب سے عالی ترین چیز ہے اور وہ منحصر ہے آج سیکولر قوتوں کا پاکستان میں یا روئے زمین پر مقابلہ کرنے کے لیے، تاکہ جو اس ظالمانہ نظام کے سرپرست ہیں ان کا اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے فرقہ مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک ہم اسلامی مفاد کو درمیان میں رکھیں اور تمام لوگ اس پر متفق ہوں اور ایک شخص کو امیر بنائیں، اپنا اس پر متفق ہو جائیں، اس کے ساتھ مشیر ہوں، اس کے ساتھ وہ تفصیلات طے ہو سکتی ہیں کہ اس وحدت فکری کی بنیاد کس چیز پر ہوگی، لیکن جب تک وہ اتحاد نہیں قائم کیا جائے گا اس سرزمین پر سیکولر قوتیں حکومت کریں گی اور اللہ کا دین اسی طرح پامال ہوگا جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ اصل میں جو امیر ہے اس کا جو ساتھ جماعت جو ہے ان لوگوں نے کس طرح سے اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوگا، کیا پروٹوکولز کیا ہے، ایس او پیز کیا ہے، وہ چیز جو ہے اس کو یعنی یہاں بیان کی۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے جماعت کا امیر کو تو پہلے تشخیص دیا جائے کہ اس مسئلے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ وہ جو حزب اللہی جماعت ہے، یعنی وہ جماعت جو کہ یعنی اللہ کے دین کی بالادستی چاہتی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ایک امیر پر متفق ہوں، اس امیر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا کہ سب سے خطرناک مسئلہ یہی بنا ہوا ہے۔ یہ اسلامی تحریک اس وقت روئے زمین پر یعنی عالمی کفر کے مقابل پہ کھڑی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ جو اندرونی اختلافات ہیں اور پاکستان ان میں سے ایک اس لحاظ سے یعنی ایک زیادہ متاثر یعنی ملک ہے، یہاں پر یہ جو شخصیات کے یعنی پہلے تو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، پھر فرقوں کے اندر مختلف قسم کی پرسنالٹیز ہیں اور مختلف قسم کی جماعتیں بنی ہوئی، ان کے آپس میں اختلافات ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ تحریک جو ہے یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے یعنی ایک جماعت کی شکل اختیار کرتے، چلو اگر یعنی انضمام نہ کریں تو اتحاد تو کریں آپس میں۔ انضمام کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ
یعنی جماعتیں یا گروہ جو ہیں وہ اپنا ذاتی تشخص ختم کر دیں اور ایک چیز میں مرج ہو جائیں، یعنی ان کا ذاتی وجود ختم ہو، ایک نئی چیز جو ہے وہ وجود اس کو سامنے لایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں انضمام، کہ 2 یا 3 یا 4 جماعتیں جو ہیں ایک مقصد کے لیے وہ لوگ متفق ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا علیحدہ علیحدہ شناخت اپنی ختم کرتے ہیں، ہم ایک جماعت بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایک انضمام ہے۔ چلو اگر انضمام نہ کرے، یہ تو آئیڈیل ہے نا، یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ کے دین کی بالادستی چاہتے ہیں، ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں اور عدالت قائم کرنا، وہ اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن اگر چلیے یہ نئی کیفیت بن رہی تو کم از کم اتحاد تو کر لیں۔ اتحاد ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ گروہ یا تنظیمیں یا ادارے وہ کسی ایک مشترکہ ہدف کے لیے اپنا ذاتی تشخص برقرار رکھتے ہیں، لیکن ایک مشترک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں اپنی توانائیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، اس کی تفصیلات طے کر لیتے ہیں باہمی اتحاد کی۔ تو اگر یہ موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر جو اس وقت 2020 میں ہمیں چیلنج کا سامنا ہے اس وقت، اور جو ہمارا فریق مخالف ہے وہ کہیں باہر نہیں ہے، ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ان میں شیعہ حضرات بھی ہیں، اس میں سنی حضرات بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں جو لبرلز ہیں، جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہیں جو سیکولر نظام کے قائل ہیں اور عملی طور پہ سیکولر نظام جو ہے اس کو آگے کی طرف چلا رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہر آنے والا دن پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا مقابلہ جو یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک وہ تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر نظریے پر متفق ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باہمی آپس میں اگر انضمام نہیں کرتے تو اتحاد تو ضرور کریں آپس میں۔ اور یہ آغا عارف حسین شہید اس بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ یعنی انہوں نے اپنا نظریہ دیا، کیونکہ اس نشست میں جو موضوع زیر بحث تھا وہ یہی اتحاد تھا، اتحاد بین المومنین و اتحاد بین المسلمین۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ برادران جو ہیں اپنے ان نظریات کے ساتھ بھی جو اس وقت وہ ہمارے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں، اگر وہ میری طرف دست تعاون بڑھائیں گے مفاد اسلام کے لیے تو میں ان کے ساتھ بھی اتحاد کروں گا، کیونکہ مفاد اسلام ایک انتہائی گراں قدر چیز ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے جو ہمارے لیے موجودہ حالات میں اس کو ذرا نیچے اتارنا کافی مشکل ہے، کیونکہ ہر جماعت کا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ پدرم سلطان بود ہم چو دیگر نیست، یعنی پرچم سب کہتے ہیں، سب کسی کے پاس چلے جائیں آپ، سب یہی کہتے ہیں کہ اسلام کا پرچم سر بلند ہونا چاہیے، پاکستان میں دین مبین اسلام کی حاکمیت ہونی چاہیے، لیکن ایک شرط ہے، وہ پرچم میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ پرچم میرے ہاتھ میں ہے تو پھر تو ہم چلتے ہیں، اور اگر پرچم میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر میرا اس موومنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کچھ اس قسم کی صورتحال ہے جس کے بارے میں آغا عارف حسین شہید اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور انہیں اپنے جد امیر المومنین کے ہمراہ ان کی ہمسائیگی میں ان کو جنت الفردوس میں جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور حشر کے میدان میں امیر المومنین کے جھنڈے تلے ان کو جگہ عطا فرمائے۔ وہ ایک واقعتاً نام کے عارف نہیں تھے، وہ عملی عارف انسان تھے واقعتاً۔ تو
انہوں نے یہ میسج دیا کہ مجھے پیغام دیا گیا ہے کہ میں پاکستان کے شیعہ علماء کو یہ پیغام پہنچاؤں، اور انہوں نے سب کے سامنے بیان کیا کہ انہیں بتاؤ کہ پاکستان کی سرزمین پر جب اسلامی تحریک چلے گی غلبہ دین کے لیے، تو اس تحریک کی جو لیڈرشپ ہے وہ سنی علماء کے پاس ہوگی۔ جیسے اس وقت موجودہ صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کم از کم میری ناقص رائے کے مطابق مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ان کو آمادہ کیا جانا چاہیے، بلکہ اس کام کے لیے ان کو کروڑوں فالوورز ہیں ان کے۔ لیکن یہ اگر بات کہی جائے تو کتنے لوگ ہیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، آپ بھی اسی معاشرے کتنے افراد ہیں جو اہل سنت میں سے یعنی اس بات کو تسلیم کریں گے، یا جو بشرطے کہ وہ یعنی ان کے اس چیز کے لیے آمادہ ہوں کہ وہ آمادہ ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ یہ راستہ بڑا واضح و نصیحت کرنا، تقریریں کرنا اور چیز ہوتا ہے۔ اور جس وقت سیکولر نظام جو ہے، چاہے وہ بادشاہتوں کی شکل میں ہو یا ڈکٹیٹرز ہوں یا وہ اس قسم کا یہ جمہوری تماشے ہوں، تو اس وقت جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ لوگ جو ہیں واقعتاً عملی طور پر اس نظام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، یہ ہمیں اس پورے نظام کو کی صف لپیٹنا چاہتے ہیں، تو وہ فوری طور پر آئیں گے، وہی کام کریں گے جو حجاج بن یوسف نے کیا۔ وہ اسی طرح سے جس طرح سے یزید قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا امام حسین علیہ السلام کو، جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چلے گا اور یہ اس چیز کے لیے کھڑا ہوا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، وہ اس کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو یزید نے میدان کربلا میں کیا۔ تو اس لیے تقریریں کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن حل یہی ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ تو کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا، میں نے اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، پہلے امیر کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آگے کا مرحلہ ہے جس کو کہ اٹھایا جائے کہ یعنی جماعت جو ہے اس کے پروٹوکولز کیا ہوں گے۔ امیر کے لیے میں نے عرض کیا تھا، پہلی آیت کریمہ عرض کی تھی سورہ یاسین میں، مومن آل یاسین نے کیا کہا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ دو خصوصیات اس آدمی میں ہونی چاہیے، وہ کسی اجر رسالت کا طلبگار نہ ہو۔ یہ اصل میں اجر رسالت کا طلبگار نہ ہونا، نہ اس کو یعنی دنیا پر حریص نہ ہو، وہ دین کو بیچ کے دنیا نہ کمانا چاہتا ہو، نہ شہرت کا طلبگار ہو، نہ مال کا، نہ اقتدار کا۔ وہ اس کی نیت جو ہے اس میں للہیت ہو، وہ آدمی جو ہے اس کو یعنی قرآن کہتا ہے کہ ان کی اتباع کی جانی چاہیے۔ یہ لباس ہے، قرآن کریم کا حفظ کر لینا ہے، نہج البلاغہ کے خطبات حفظ کر لینا ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن معیار نہیں ہے۔ نجف میں 10 سال گزارنا، قم میں 20 سال گزارنا، یہ اچھی چیزیں سپورٹنگ ایلیمنٹس ہیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے کہ اس بنیاد پر ہم کہیں۔ یا ایک آدمی اچھا خطیب ہے، تقریر بہت اچھی کرتا ہے، اس نے قرآن بھی یاد کر رکھا ہے، نہج البلاغہ بھی یاد کر رکھی ہے، آغا مطہری شہید کی ساری کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، امام خمینی کی تحریریں بھی پڑھ رکھی ہیں، ان کو بڑے اچھے انداز میں ریپروڈیوس کرنا جانتا ہے، یہ اچھی چیز تو ہے، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے معیار نہیں ہے۔ معیار قرآن بتائے گا، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اور دوسری کیا ہے؟ وہم، اسے ہدایت یافتہ ہونا چاہیے۔ تو ایک حدیث ہے حضرت کی جس پر میں آج گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، باقی پھر کل انشاءاللہ اللہ نے حیات دی تو
کہ حضرت نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نا، جو علماء ربان، جو صحیح علماء ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی جو ذمہ داری انبیاء کی ہے، معصوم تو نہیں ہوتے لیکن انہوں نے انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے اور انہوں نے اسی فریضے کو انجام دینا ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی انبیاء کے کردار کی جھلک ہونی چاہیے جب وہ کام کر سکیں گے۔ تو میں نے یہ چیز ایک آپ کے لیے ریفرنس کے لیے آج میں نے عرض کر دیتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام جنہوں نے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ان کا جو بیہیویئر تھا اپنی قوموں کے ساتھ وہ کیا تھا، اس کے اندر ایک پوائنٹ جو ہے وہ قدر مشترک ہے۔ سورہ مبارکہ شعراء اس کا شمارہ ہے 26، اس کی آیہ مبارکہ ہے 106 سے آنورڈس۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون، کہ اس وقت کو یاد کرو جب قوم نوح سے ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ بھئی آپ تقوی کا راستہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، میں ایک امین امانت دار رسول ہوں، میں نے اللہ کے پیغام میں کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں کی، میں نے پوری امانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ فاتقوا اللہ، بس آپ کو چاہیے کہ انبیاء کی دعوت جو ہے وہ دو پارٹس پر مشتمل ہوتی ہے، فاتقوا اللہ و اطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اطیعون میری فرما برداری کرو، یعنی جو راستہ میں بتا رہا ہوں اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ پھر انہوں نے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وما اسألکم علیہ من اجر، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، انا اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو مجھے ضرورت ہے، میں انسان ہوں لیکن میرا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرے لیے بندوبست کرے گا اس چیز کا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ دوسرا آیہ مبارکہ نمبر 123، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوہم ہود، جب ہمارا بندہ ان کی طرف ہم نے اس کو رسول بنا کے پیغامبر بنا کے بھیجا تھا ہود کو، اس نے ان کو کہا کہ الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ و اطیعون، اور انہوں نے بھی وہی بات کہی اپنی قوم کے لوگوں سے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی۔ پھر تیسری مثال، کذبت سمود المرسلین، قوم سمود کے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی ہمارے پیغامبران کو جھٹلایا، اور اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون، حضرت صالح علیہ السلام علی نبینا نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ تقوی کا راستہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ و اطیعون، اور انہوں نے بھی وہی بات کہی وما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے کسی اجر رسالت کا طلبگار نہیں ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی مثال، کذبت قوم لوط المرسلین،
قوم لوط نے بھی اللہ کے پیغامبروں کو جھٹلایا، اور انہوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام نے وہی بات کہی ان کے سے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ انہوں نے بھی یہ، اور اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا اپنے کلام میں۔ اسی طرح سے یعنی اصحاب الایکہ، انہوں نے بھی یہ یعنی پیغامبر اللہ کے پیغامبران کو جھٹلایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام علی نبینا جو ہیں ان کو ان کی طرف پیغامبر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے بھی یہی بات ان سے کہی اور کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، آپ کو چاہیے کہ تقوی الہی کا راستہ اختیار کریں، واطیعون، اور جو راستہ میں بتا رہا ہوں اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، یعنی میری فرما برداری کریں۔ اور ان سے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ یہ سیرت ہے پیغامبران کی، اللہ کے جو پیغامبر تھے ان کی سیرت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جو حضرات وارثان انبیاء ہیں ان کے اندر بھی اس کردار کی جھلک ہونی چاہیے۔ اس پر یہاں بات آج ختم کرتے ہیں، کل یہاں سے بات پھر شروع کریں گے کہ یہ میسج جو ہے اس کی عملی شکل اس وقت کیا ہے، جو صورتحال ہے، اور پھر اس کو یعنی اسلامی تحریک اور الہی پروگرام کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد وعلیہ